چمن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. یہ رنگ کبھی ایک ماں کی شکل میں ہوتا ہے, کبھی ایک بیٹی, ایک بہن, اور کبھی ایک بیوی کی شکل میں. یہ تمام وہ رشتے ہیں جن کے بغیر اس دنیا کا تصور ناممکن ہے. یہ بات بھی سچ ہے کہ روز ازل سے اس رنگ کو کسی نہ کسی صورت زنگ بھی لگتا رہا ہے. یہی عورت کبھی ہمیں حصول رزق کے لیے طویل قطار میں کھڑی نظر آتی ہے, کبھی فیکٹری میں کام کرتی نظر آتی ہے, اور کبھی بسوں کے تنگ کمپارٹمنٹ میں دکھائی دیتی ہے. پروفیشنل لائف میں آتی ہے تو سب سے پہلے اس کو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے, ایک بینگ اے لیڈی ہونے کے ناطے اس کو اس ماحول کے اندر سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہے. جب عورت اپنا ایک حقوق کے لیے ایک رائٹ کر رہی ہے کہ مجھے حقوق چاہیے مرد کے برابر, تو اس کو تھوڑی تکلیف بھی, تھوڑے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. وہ سمجھے کہ میں جیسے گھر والا ماحول لے کے باہر نکلوں, یہ ہو نہیں سکتا اس معاشرے میں. بہت سارے مسئلے پیش ہوتے ہیں جو کہ ہمیں الگ فیس کرنے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کوئی بھائی ساتھ دیں یا ہسبینڈ ساتھ دے, سب کام پہ بزی ہوتے ہیں. اخلاقی زوال کی وجہ سے خواتین کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے. لیکن تمام رکاوٹوں کے باوجود ان کا عزم کسی سے کم نہیں ہے. اپنی ہمت سے انہوں نے ہر مشکل کو مات دی ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ایک بہن اپنے بھائی اور قوم کے لیے خود کو وقف کرتی ہے تو مادر ملت فاطمہ جناح کہلاتی ہے. جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی بیوی رانا لیاقت علی خان اس ملک میں خواتین کے حقوق کی جنگ لڑتی ہیں تو افواہ وجود میں آتی ہے. پاکستان میں جب یہ ہستی جہاز اڑاتی ہے تو شکریہ خان کہلاتی ہے. مسلم دنیا کی ایک خاتون جب وزیر اعظم بنتی ہیں تو بے نظیر بھٹو کہلاتی ہیں. اور تو اور آج ہمارے ملک کے خارجی معاملات کی باغ ڈور بھی ایک عورت ہی سنبھالے ہوئے ہے. عالمی سطح پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہیلن کیلر, مادام کیوری, مارگریٹ تھیچر اور مدر ٹریسا جیسے ان گنت چمکتے دمکتے چہرے صنف نازک کے مضبوط جذبے کی داستان سناتے ہیں. اے ہمت نسواں, تیری عظمت کو سلام. جی ویورز, یہ پیکج آپ نے دیکھا ہے خواتین کے ہمارے ملک کے اندر کیا کیا رولز وہ ادا کر چکی ہیں, کس کس طریقے سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, پھر بھی ان کو کم تر سمجھا جاتا ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اپنے گیسٹ سے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو ایسے لوگ جو بہت ایکٹیولی ویمنز رائٹس اور بہت سارے خواتین کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں مسٹر سارم برنی صاحب, جو انصار برنی ٹرسٹ کے ہی از دا وائس چیئرمین, ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں. 1980 سے وہ جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ سعید ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں, ان کا پی ایچ ڈی ہے فرام دا یونیورسٹی آف منیسوٹا. شی از دی آتھر آف 2 books جن کے بارے میں ہم بات کریں گے, کیونکہ ایک اس میں سے جو کتاب ہے وہ ہمارے آج کے ایشو کے ساتھ بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا, یہ جو آپ کے ساتھ دس از ڈاکٹر فوزیہ سعید اینڈ دس از سارم برنی صاحب. اچھا مجھے بتائیے کہ میں نے ٹھیک کہا 1980 سے آپ فائٹ کر رہے ہیں؟ 1980 سے, لیکن 1980 میں میں صرف 10 سال کا تھا. میں نے جو جوائن کیا وہ 1990 سے کیا ہے. 80 میں جو ہے انصار بھائی نے جو ہے ادارہ بنایا تھا, انصار برنی ٹرسٹ, اور 10 سال وہ اکیلے رن کرتے رہے. پھر اس کے بعد میں نے جوائن کر لیا, میں ان کے ساتھ لگ گیا, اور اب ہم دونوں مل کے اس کو چلا رہے ہیں. پاکستان میں میں دیکھتا ہوں, پاکستان سے باہر جو ہے وہ دیکھتے ہیں. بالکل, بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں جن کو انصار برنی صاحب بھی جن سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. مجھے بتائیے کہ 2 کتابیں آپ نے لکھی ہیں, یو دی آتھر. ایک کتاب جو ہے آپ کی فوزیہ سعید کی, دیٹ از ورکنگ ود شارکس, اور یہ ہے جی بیسڈ آن سیکشول ہراسمنٹ ان دا ورک پلیس, جو میرے خیال میں ہر خاتون, صرف پاکستانی خواتین ہی نہیں پوری دنیا میں خواتین فیس کر رہی ہوتی ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی لانچ ہوئی ہے, میری ریسنٹ. اور دوسری جو آپ کی بک ہے وہ ہے ٹیبو ہے. اچھا, وہ زیادہ پروسٹیٹیوشن کے اوپر ہے, لیکن اس کا فوکس جو ہے وہ مورالٹی ہے کہ واٹ میکس گڈ وومن اینڈ بیڈ وومن, اور یہ کیٹیگریز جو ہیں ان کے جو سوشل مورالٹی ہے, جو لوگ جس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں, جی آپ کو اسائن کرتے ہیں کہ لیبلز دے دیتے ہیں, صحیح عورت ہیں یا غلط عورت ہیں. اور ایک اور کتاب ہے میری فورگاٹن فیسز. اچھا, وہ تھیٹر کی جو پرانے زمانے کے نومیڈک تھیٹر گروپس تھے, ان سب خواتین پہ میں نے لکھا کہ وہ کیسے اسٹگما لگتا ہے ان کو فار بینگ ان پرفارمنگ آرٹس.
اچھا تو یہ سب ایشوز ہیں. ڈاکٹر فوزیہ آپ کی ایکٹیو ابھی آج کل انوالومنٹ ہے ان میں ایک تو میں ممبر ہوں نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن کی. میرا زیادہ انوالومنٹ جو ہے وہ لیگل سائڈ پہ ہوتا ہے, عورتوں کے جو حقوق کے ساتھ ساتھ جو بلز ہم کریٹ کرتے ہیں. بالکل, ابھی ریسنٹلی آئی بلیو ایک بل جو ہے وہ چھٹا, بڑی پرائڈ سے میں کہتی ہوں کہ چھٹا بل اس گورنمنٹ میں یا ان 3 سالوں میں آیا ہے. اور میرا خیال ہے عورتوں کے لیے بہت بڑا بریک تھرو ہے, لیکن آئی بلیو وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. نہیں, جو پہلے پاس ہوئے ہیں جس طرح سیکشول ہراسمنٹ کے لاز پاس ہوئے ہیں وہ تو بہت اچھی طرح امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. 100% رزلٹ تو آپ کو نہیں آئے گا ابھی کیونکہ 2 سال ہوئے ہیں, لیکن 2 سال کو ذہن میں رکھیں اور ہمارے سسٹمز کو ذہن میں رکھیں تو یہ کہ کافی اچھی پروگریس ہوئی ہے. اچھا, ہزاروں میں کمیٹیاں بن گئی ہیں, ہزاروں میں کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں سیکشول ہراسمنٹ کے, تو اس لحاظ سے تو پاکستان میں ایک بڑا میجر چینج ہے, میجر بریک تھرو ہے. ابھی اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک وکٹم بھی ہیں ایک ایسے کیس کی جو بہت عرصے سے پینڈنگ ہے. مینٹیننس کا کیس ہے. جن لوگوں کو نہیں پتا, مینٹیننس ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے. جو یہ ہوتا ہے کہ اگر سپریشن ہو گئی ہے میاں بیوی میں تو جو اولاد ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کو پالنے کے لیے جو انکم چاہیے یا جو فائنانس چاہیے وہ اصولاً تو باپ ہی کو دینے چاہیے. تو اس کیس میں ذرا پلیز امبرین بتائیے کہ کیس کی کیوں نہ بتائیے. نوبت اس لیے آئی کیونکہ ویسے تو میرے ہسبینڈ کی مدر وہ ان کو سکھاتی پڑھاتی تھوڑی سی مدر اور سسٹر تھی. اچھا, ایکچولی ان کی جو ہے نا کلفٹن کے اوپر جو ہے نا ایک 80 lakhs کی دکان تھی جو فادر فوتگی سے پہلے ان کو دے چکی تھی. مگر وہ ان کے مائنڈ میں ہمیشہ یہی ڈالتی تھی کہ نہیں وہ تو آپ سب کا حصہ ہے اس کے اندر. یہ میری شادی سے پہلے کی باتیں تھیں, مجھے اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا. چھوٹی موٹی باتوں پہ وہ ہوتی تھی کہ آپ ڈریسنگ یوں نہیں کریں, آپ کے گھر میں کسی کی شادی فوتگی ہے تو آپ نہیں جا سکتی. یعنی میں ان کی لائن کے اوپر چلتی رہی کیونکہ مجھے ایک ہماری فیملی سے وہی ہوتا ہے کہ آپ گئے ہو تو واپس مر کے آپ کو آنا ہے. ٹی وی بند کر دیا جی آپ کو, یعنی کہ ایک آپ کو جیل خانے میں بند کر دیا کہ آپ ٹارچر سیل میں ہو, اب یہ جائیں گی نہیں اپنے پیرنٹس کے گھر میں. آخری سٹیپ ان کا یہ تھا. شرط لگا دی کہ اگر آپ گئیں تو آپ کو میری طرف سے طلاق ہے. میری مدر جیسے حج سے آئیں, گفٹس وغیرہ لے کے آئیں, میں خوش ہوئی, میں نے خوش ہو کے انہیں دکھایا, انہوں نے کھینچ کے تھپڑ لگا دیا. اچھا, اس پوائنٹ پہ میں ڈاکٹر فوزیہ آپ سے پوچھوں گی کہ ایسی سچویشن میں کیا ایک عورت کر سکتی ہے ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے؟ یہ ہے بہت ٹرکی سچویشن. بالکل, اور اگر آپ دوسری طرف سے ابیوز ہو تو اس کو چینج کرانا ہوتا بہت مشکل کام ہے. لیکن لارجر لیول کے اوپر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ جو ایک ہمارے ہاں روایت چلی ہوئی ہے نا کہ بھئی پچھلوں سے نہیں ملے, اس کی موبلٹی کے اوپر ریسٹرکشن لگانی ہے, اس کے فائنینشیل جو بھی اس نے خرچہ ورچہ کرنا ہے اس کے اوپر ریسٹرکشن لگانی, یہ طریقے سارے کنٹرول کے ہیں. اور لوگوں کا خیال ہے یہ ریت رواج ہے, اسی طرح بہوؤں کو ہونا چاہیے. یہ بڑی دقیانوسی سوچ ہے. یہ جو آپ کے پیاروں سے نہ ملنے دینا, ایموشنل ابیوز اس کو ہم کہتے ہیں. اگر فزیکل ابیوز انوالوڈ ہے تو میرا یہ تجربہ ہے کہ بہت کم چینج آتا ہے. تو جتنا جلدی آپ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں اتنا بہتر ہوتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں بچوں کی خاطر, لیکن بچوں پہ برا ہی اثر پڑتا ہے ایسے ریلیشن شپس کا. یہ بڑا ایک اہم یہ مسئلہ ہے, اور ہماری خواتین کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اگر ماں باپ کی پراپرٹی ہے, شوہر کی جائیداد ہے تو ان کا حق ہے یا نہیں ہے. بالکل, ہر صورت ہے اور کسی صورت وہ ختم نہیں ہو سکتا. بے شک ایک آدمی اپنے ول میں بھی کوئی ہسبینڈ کہے کچھ بھی لکھ دے, وہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے لکھا ہوا. آپ کی چیز ہے وہ, اگر وہ زندگی میں کسی کو دے دیتا ہے تو وہ آپ سے چلی جاتی ہے. کسی بل کی ابھی بات کرنی تھی جو ہمارا ایک نیا قانون جو بنا ہے, جو پاکستان پینل کوڈ میں امینڈمنٹ آئی ہے اینٹی وومن پریکٹسز کے اوپر. اس میں اب ہیریڈیٹری جو بھی جائیداد ہے اگر وہ نہ دے تو وہ کرائم ڈکلیئر کر کے اس کو نان بیلیبل کیا گیا ہے. 22 دسمبر کو پریزیڈنٹ نے وہ سائن کیا ہے. اگر آپ جائیداد میں حصہ دینے سے انکار کرتے ہیں تو آپ کو اسی وقت اریسٹ بھی کرایا جا سکتا ہے. جنسی ہراسیت کا جو قانون تھا اس میں ہمیں پرابلم شروع میں ہو رہا تھا, لیکن جب ایک کیس جاتا ہے نئے قانون کے تحت تو وہ پورے سسٹم کو بھی ایک طرح سے گروم کرتا ہے. بیکاز ہمارے یہاں نہ تو ججز کو پتہ چلتا ہے نیا قانون کون سا آیا ہے, اور نہ لائرز کو پتہ چلتا ہے, اور نہ ہی پولیس کو پتہ چلتا ہے. جو وراثت کی بات ہے, اب عورتوں کو کورٹ میں جانا چاہیے, اسی طرح سے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ قانون آ گیا ہے. امبرین کے ساتھ میں پوری طرح سے ایمپتھائز کرتی ہوں, کیونکہ فیملی لاز جتنے بھی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن بے تحاشا پرابلمٹک بہت زیادہ ہے. جوڈیشری کے جتنے بھی یہ ریفارمز آتے ہیں وہ سلیکٹیولی نہ آئیں کہ جن لوگوں پہ وہ انٹرسٹڈ ہیں ان کے اوپر زیادہ چھری چلے. یہ جو ہزاروں میں عورتیں ہیں ان کے, اگر اب جس طرح سے انہوں نے بھی کہا کہ ایک کیس جیتا ہوا ہے,
اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں سوائے دوسرا کیس کریں, کیونکہ کوئی ہلتا ہی نہیں, تو وہاں بھی تھوڑی سی توہین عدالت لگا کرے, وہاں پر بھی کچھ ہوا کرے, سارا بوجھ جو ہے وہ اس سروائیور پہ ہی نہ ڈال دے. ہراسمنٹ اینڈ سیکشل ہراسمنٹ صرف ورک پلیس میں نہیں, جہاں کام کرتے وہاں نہیں, ہر جگہ ایک عورت کو ہراسمنٹ فیس کرنی ہوتی ہے. ڈاکٹر فوزیہ, آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے, اس کے اگینسٹ کیا اس کے اوپر پوری ایک مہم چلائی تھی ہم نے. 10-12 سال یہ ایک پوری تحریک چلی, آشا اس کا نام تھا, اور جس میں پورے ملک میں بہت سے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوئے, امپلائرز ہوئے, امپلائیز ہوئے, لیبر یونینز ہوئی, پارلیمنٹیرینز ہوئے. پہلے تو ایک پالیسی بنی جو بہت ساری کمپنیز میں ویسے اڈاپٹ کرائی ہمیں, جو اینٹی سیکشل ہراسمنٹ پالیسی ہوتی ہے. کیا ہے وہ ذرا بتائیے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کے بعد قانون بنے, 2 قوانین بنے 2010 میں, جس کا اب تو لوگوں کو کافی علم ہے. اس میں ایک میں فارمل سیکٹر میں سیکشل ہراسمنٹ کس طرح کاؤنٹر کرنی ہے, اس میں اس کا ایک سولوشن تھا. جو ایک آپ اینٹی سیکشل ہراسمنٹ پالیسی ہر ادارے میں کرتے ہیں, امید ہے CNBC میں بھی ہوگی, اور ہر ادارے میں ایک کمیٹی بننی ہوتی ہے 3 ممبروں کی, جو جہاں آپ اپنے ہی ادارے میں جا کے کمپلین کر سکیں. کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ پولیس کے پاس اور کچہری کے چکر لگانا جو ہوتا ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور بڑا لمبا کام ہوتا ہے. تو قانون اس طرح کا سولوشن دے کہ جو آپ کو زیادہ ایفیشنٹلی, جو پاسبل بھی ہو ہمارے. لیکن ایک چھوٹے لیول پہ ایک عورت جا رہی ہے جی کام پہ, اس کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, اب وہ کیا, وہ تو کمپلین ہی نہیں کرے گی اس ڈر میں کہ میری نوکری چلی جائے گی. ہاں, اگر وہ نہ اس ڈر میں کرے تو ایک اور بات ہے, لیکن کم از کم ایک آپ کے پاس حل ہے. اور آپ یہ دیکھو کہ جب ہم بنا رہے تھے یا پارلیمنٹ میں تھا اور انڈر ڈسکشن تھا, تو ہمیں لوگ کہتے تھے کہ عورتیں نہیں بولیں گی, نہیں بولیں گی. قانون 2010 میں بن گئے, اس وقت ہمارے پاس ہزاروں کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں, اور ان میں سے بہت ساری ٹرمینیشنز ہوئی ہیں, ان میں سے بہت سو کا فیصلہ ہوا ہے, کہیں فیصلہ نہیں بھی ہوا, جہاں نیتیں بہت خراب تھیں وہاں سسٹم ظاہر ہے کام نہیں کرتے ہیں. مگر یہ ہے کہ ایک آپ اگر 0 پہ کھڑے ہیں تو کم از کم 2 پہ تو پہنچے نا, تھوڑا تو فرق پڑا. اور جو دوسرا قانون تھا اس میں جنسی ہراسیت کہیں پہ بھی ہو, بسوں میں ہو, سڑکوں پہ ہو, پارکس میں ہو, پبلک سپیس میں ہو, ورک پلیس میں ہو, گھروں میں ہو, اس سب کو کرمنلائز کیا ہے. اور لیکن 3 سال تک کی قید کیسے کریں گے کہ جی بس میں میرے ساتھ دیکھیے, آپ کے پاس وٹنس ہو سکتا ہے, آپ کے آج کل عورتیں بہت سمارٹ ہو رہی ہیں, ان کو ہم بھی ٹرین کرتے ہیں کہ ویڈیو بنا لیتی ہیں. ابھی 2 جو ریکارڈ کریں, ہاں, تو وہ آپ دیکھو, پہلا قدم اٹھاؤ گے تو دوسرے قدم کا پتہ چلے گا. اگر ہم اسی خدشات سے بھرے رہیں گے کہ بھئی یہ تو ہوگا نہیں, پروو نہیں ہوگا, عورتیں نہیں بولیں گی, تو پھر ہم اسی گند میں رہیں جس گند. اچھا, آپ کی جو یہ کتاب ہے جو ڈیل کرتی ہے یہ اسی بات سے جس کے بارے میں ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, سیکشل ہراسمنٹ سے, اس کا کیا کانٹینٹ ہے؟ میرا تجربہ یہ رہا کہ عورتیں بول تو رہی ہیں لیکن ان کو سٹگمیٹائز بہت کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگا کہ پھر مجھے بھی بولنا چاہیے, اگر میں عورتوں کو کہہ رہی ہوں بولنے کے لیے, اور کسی طرح ہم مل کے اسٹگما کو ہٹائیں. تو میں نے اس میں اپنی کہانی لکھی ہے کہ جو 1997 میں 98 میں میں خود یونائٹڈ نیشنز میں کام کرتی تھی. ویسے تو ہم ہر روز ہی ہراسمنٹ فیس کرتے ہیں, میرا نہیں خیال کوئی ایک دن بھی ہوتا ہے, میرا نہیں خیال کوئی ایسی پاکستانی عورت ہوگی, لیکن یہ ہے کہ سیویئر نیچر کی ہراسمنٹ جس پہ میں نے کیس بھی کیا, اور کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی اس وقت پالیسی تھی تو میں کر سکی کیس. اور میرے ساتھ جب وہ شروع ہوا پروسیس تو پتہ چلا کہ ساری عورتوں کے ساتھ وہی آدمی ایک ہی طرح کا رویہ کرتا ہے. تو ہم 11 عورتوں نے مل کے یہ کیس لڑا اور جیتا. یہ میں نہیں بتاتی, اچھا, یہ نہیں بتا سکتی, یہ کہانی پڑھنے میں پتہ چلنا چاہیے اب میں جیتا یا نہیں جیتا. لیکن یہ ہے کہ یہ کیس امپورٹنٹ بہت ہو گیا ہماری ہسٹری میں, اس وجہ سے کہ پاکستان میں اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد آشا کی بنیاد رکھی گئی, اور یونائٹڈ نیشنز میں یہ کیس ایک بہت ہسٹورک مقام رکھتا ہے. اس کو یہ فرسٹ پیور سیکشل ہراسمنٹ کیس کہتے ہیں یہ لوگ اپنے ریکارڈز میں, اور بہت سے چینجز اس کے تھرو بھی آئے. اچھا, جتنی بھی ینگ عورتیں ہیں کہیں نہ کہیں نوکری ڈھونڈ رہی ہیں, ان سب کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر فوزیہ, کیونکہ یہ ایک گائیڈ لائن دیتی ہے کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے ورک پلیس میں ہر طرح کی سچویشن سے. آپ لڑتے رہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور حق ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اندھا ہے کام, نہیں ملے گا, ٹائم ہوپ ہونی چاہیے. بالکل. اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فوزیہ انصارم صاحب فار بینگ ہیئر. اور یہ کتاب ڈاکٹر فوزیہ نے مجھے پریزنٹ کر دی ہے, اینڈ شی از گوئنگ ٹو سائن اٹ فار می. یہ وقت ہے میرا.